السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہماری یونیورسٹی یا اسکول کالجز میں ہمیں اچانک سے کوئی سرپرائز پیپر دے دیا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ اسے فل کرنا ہے، تو کیا ہم وہ پیپر فل کر پائیں گے؟ کیا ہمیں پتہ ہوں گے ان کے جوابات؟ نہیں، ہم تو ڈر جائیں گے، ظاہر سی بات ہے، شاکڈ ہو جائیں گے اور بیٹھے سوچتے رہیں گے کہ اب لکھیں کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس کے بارے میں۔ اور اگر ہمیں پتہ ہو کہ پیپر میں کیا آنا ہے اور کیا سوالات ہیں اور کیا جوابات ہیں اور ہم آسانی سے لکھ دیں تو کیا ہی مزہ آ جائے گا۔ ہم تو یہی سوچیں گے یہ لو ہمارے لیے تو یہ مشکل ہی نہیں ہے، ہم تو یہ ساری چیزوں کی تیاری کر کے آئے ہیں، اور پھر بڑے مزے سے ہم وہ پیپر فل کر کے آرام سے آ جائیں گے۔ تو اسی طرح قیامت کے روز اللہ پاک جب لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیں گے اور کچھ لوگ سجدہ کر لیں گے اللہ کو اور کچھ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے، جبکہ وہ کوشش کریں گے سجدہ کرنے کی لیکن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ وہ اور لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ سب سجدہ کر رہے ہیں اور میں کیوں نہیں کر پا رہا، لیکن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جو لوگ دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے ان کی کمر لکڑی کی ہو جائے گی اور وہ جھک نہیں پائیں گے، اللہ کے آگے وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے جبکہ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں ان کا یہ حال ہے، جو لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں، جن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھے تو کیا ہوا، ہم سارے کام تو کر رہے ہیں، نیکی کے سارے کام کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی کے کاروبار چلوا دیتے ہیں، کسی کو پیسے دے دیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، غریب کا حق نہیں مارتے، ہم سارے نیکی کے کام کر لیتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں چلو اللہ پاک معاف کر دے گا، ہم باقی کے نیک کام کر رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسی امیدیں مت لگاؤ مجھ سے، امیدیں ایسی مت لگاؤ کہ اعمال کرو گے تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا، اس کا اجر ملے گا، ورنہ تو جہنم کی آگ ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم کی آگ، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کچھ لوگ جنت میں ہوں گے اور کچھ لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ جب دوزخ اور جنت کے لوگوں کی بات ہوگی، اللہ پاک بات کروائیں گے۔ اب کس طرح بات ہوگی، کیا ہوگی، اس کے حوالے سے کچھ نہیں، لیکن بات ہوگی اور اللہ پاک خود کروائیں گے، اور پھر جنتی ان دوزخ لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم لوگ کیوں دوزخ میں ہو؟ پھر وہ دوزخ والے لوگ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دیکھیں، اگر ہم سارے پیپر میں پاس ہو جائیں اور ایک پیپر میں ہم فیل ہو جائیں تو کیا ہمیں کوئی ڈگری ملے گی؟ ہرگز نہیں ملے گی، ظاہر سی بات ہے، پھر ہمارے لیے وہ پورا امتحان بیکار ہے، ہمیں دوبارہ ساری تیاری کرنی پڑے گی، ایک پیپر کی وجہ سے ہم فیل ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح نماز ہمارے لیے ایک پیپر کی طرح ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ دیکھیں، اللہ پاک نے نا جنت کی چابی بنائی ہے نماز۔ جنت کی چابی کے 5 دروازے ہیں، 5 دانت ہوں گے چابی کے۔ اب ہم چابی جب لگاتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ اس کو گھمائیں گے، 3-4 طرح 5 طرح کے اس کے اندر دانت بنے ہوتے ہیں۔ اگر ایک بھی اس کا دانت ہل جائے گا، ہلکا سا، جو اس کے نشان ہوتے ہیں چابی کے، اگر ایک بھی ہلکا سا ہل جائے گا تو جنت کا تالا نہیں کھلے گا۔ تو ہمیں اپنی 5 نمازیں مکمل کرنی ہے، اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہمیں تہجد کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اللہ پاک نے خصوصاً فرمایا ہے تہجد کی نماز پڑھنے والے میرے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، اور اللہ پاک ہمیں سب کو ہدایت دے، اور مجھے اور آپ کو سب کو ہدایت دے کہ ہم جنت میں جانے کی پوری کوشش کریں اور اللہ پاک کو راضی رکھیں۔ اللہ حافظ۔